ببلو گلہر بہت بور ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماما سے کہا، میں بہت بور ہو رہا ہوں، کرنے کو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اس کی ماما نے جواب دیا، یہ جو تم نے کھلونے اور آلات جمع کیے ہوئے ہیں ان کا جائزہ لو۔ یہ ٹوٹے ہوئے کھلونے، ریڈیو، موبائل فون، انہیں کھولنا، جوڑنا اور ان کی مرمت کرنا تمہیں بہت پسند ہے۔ ایسا کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، ببلو نے کہا، شاید صوفی سے کوئی مدد مل جائے۔ اس نے اپنی جڑواں بہن صوفی گلہری کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ صوفی کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا اور شاید اس وقت بھی وہ لائبریری ہی گئی ہوئی تھی۔ وہ پھر ماما کے پاس آیا اور بولا، ماما میں سخت بور ہو رہا ہوں۔ ماما نے جواب دیا، جمی کے پاس چلے جاؤ، اس کے ساتھ کھیلو گے تو ضرور تمہاری بوریت دور ہو جائے گی۔ جمی ایک خارپوش تھا اور ببلو کا اچھا دوست تھا۔ ببلو اس کے ہاں پہنچا تو دیکھا کہ جمی مزے سے جھولن کھٹولے میں لیٹا اونگ رہا ہے۔ یار جمی، میں سخت بور ہو رہا ہوں، بتاؤ کیا کریں؟ ببلو نے کہا۔ بور ہو رہے ہو تو تم بھی کھٹولے میں لیٹ جاؤ، جمی نے آنکھیں کھولے بغیر کہا۔ ببلو نے برا سا منہ بنایا، اس طرح تو میں اور بھی بور ہو جاؤں گا۔ تو پھر جا کر دیکھو کہ لیلی کیا کر رہی ہے، شاید اس کی طرف سے کوئی اور اچھا مشورہ مل جائے، جمی نے کہا اور پھر اونگنے لگا۔ ببلو لیلی کی طرف چل دیا۔ لیلی ایک اسکنک تھی اور بہت خوش مزاج تھی۔ اسے خاکے اور رنگین تصویریں بنانے کا بے حد شوق تھا۔ دن بھر مختلف برشوں کی مدد سے وہ کینوس پر کچھ نہ کچھ بنا رہی ہوتی تھی۔ ببلو جب اس کے چھوٹے سے اسٹوڈیو میں گیا تو وہ ایک تصویر بنانے میں مصروف تھی۔ اس کے ارد گرد مختلف رنگ اور برش بکھرے پڑے تھے۔ ببلو بولا، لیلی، میں شدید بوریت کا شکار ہوں، کوئی ایسا کام ہے جس سے مجھے اس بوریت کی بلا سے چھٹکارا مل سکے؟ لیلی نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائی اور دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، تو پھر برش اٹھاؤ اور اس دیوار کو پینٹ کرنا شروع کر دو۔ ببلو نے بکھرے ہوئے برشوں اور رنگوں کی طرف دیکھا اور ناگواری سے بولا، یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے؟ بھلا الٹی سیدھی لکیریں کھینچ دینے سے اور برش پھیر دینے سے مجھے کیا ملے گا؟ اس کی اس بات پر لیلی سنجیدہ ہو گئی اور بولی، تو پھر تم گوپی کی طرف کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ بہت دلچسپ کام کرتا ہے۔ گوپی ایک بھالو تھا جسے تتلیاں اور دیگر کیڑے مکوڑے پکڑنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہ جسامت میں سب سے بڑا تھا اور اس کی سب سے اچھی دوستی تھی۔ ببلو جب اس سے ملنے گیا تو وہ ایک کھیت میں چونٹیاں پکڑنے میں مصروف تھا۔ ببلو کو دیکھ کر اس نے کہا، ارے آؤ ببلو، کیسے آنا ہوا؟ ببلو نے جواب دیا، گوپی، میں سخت بوریت محسوس کر رہا ہوں، کوئی ایسا کام بتاؤ جس سے میری بوریت دور ہو جائے۔ گوپی کی آنکھوں میں چمک آئی اور وہ بولا، دنیا میں کیڑے پکڑنے، گھونگے اور سیپیاں جمع کرنے سے زیادہ دلچسپ کوئی کام نہیں، آؤ میرے ساتھ چونٹیاں پکڑو۔ اوہ، ببلو نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، چونٹیاں پکڑ کے میں ان کا کیا کروں گا؟ تمہارے پاس کوئی اور تجویز نہیں ہے؟ اس وقت تو نہیں، گوپی نے کندھے اچکا کر کہا، ابھی تو میرا پورا ذہن چونٹیوں پر مرکوز ہے، تم جا کر دیکھو جمپر کیا کر رہا ہے۔ جمپر ایک خرگوش تھا۔ ببلو اس کی طرف پہنچا تو دیکھا کہ وہ باسکٹ بال سے کھیل رہا ہے۔ ببلو کو دیکھ کر اس نے کہا، آؤ ببلو، باسکٹ بال کھیلو گے؟ ابھی تو جی نہیں چاہ رہا، ببلو نے کہا، میں سخت بور ہو رہا ہوں، کیا تمہارے پاس میری بوریت کا کوئی اور علاج ہے؟ جمپر نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اپنے کھیل میں پوری طرح مگن تھا۔ ببلو نے سوچا، یہ تو میری طرف توجہ ہی نہیں دے رہا، یہ بھلا میری پریشانی کو کیا سمجھے گا؟ اس نے ایک آہ بھری اور یہ سوچتا ہوا وہاں سے چل دیا کہ کوئی بھی مجھے میری پریشانی سے نجات نہیں دلانا چاہتا۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن چلا جا رہا تھا کہ اسے بنٹی چوہیا کی دادی نظر آئیں، جو اپنے باغیچے کے پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھیں۔ وہ ان کے پاس گیا اور بولا، دادو، آج میرا دل کسی کام کرنے کو نہیں چاہ رہا، میں سب دوستوں کے پاس گیا، کوئی بھی میری مدد نہ کر سکا اور میری بوریت ویسی کی ویسی ہے، میں کیا کروں؟ دادی نے جواب دیا، بیٹا، کوئی آپ کو خوشی نہیں دے سکتا، تمہیں چاہیے کہ خوشی کو خود تلاش کرو۔ تلاش کروں؟ کیا مطلب؟ ببلو نے حیرانگی سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، اپنے ارد گرد دیکھو، شاید کسی چیز یا کسی کام سے تمہیں خوشی مل سکے۔ ببلو نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، بادل، درخت، پرندے، مرغیوں کا ڈربہ اور اس کے اوپر پڑا ہوا ریڈیو۔ اسے دیکھ کر اس نے دادی سے پوچھا، یہ ریڈیو یہاں کیوں پڑا ہوا ہے؟ دادی نے جواب دیا، تم تو جانتے ہی ہو، بنٹی کے دادا روزانہ ریڈیو سنا کرتے تھے،
مگر یہ کچھ عرصے سے خراب پڑا ہے، اس لیے میں نے اسے یہاں پھینک دیا ہے تاکہ کباڑیا اسے لے جائے۔ یہ سن کر اچانک ایک خیال ببلو کے دماغ میں آیا اور اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے دادی سے پوچھا، کیا میں اسے لے جا سکتا ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں، یہ اب ہمارے کس کام کا؟ ببلو نے خراب ریڈیو اٹھایا اور اسے اپنی لیبارٹری نما کمرے میں لے گیا۔ اس نے اپنے اوزاروں کی مدد سے ریڈیو کو کھولا اور اسے ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کی بوریت ایسے اچانک غائب ہو چکی تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ 4-5 گھنٹے کی محنت کے بعد جب اس نے ریڈیو کو چلایا تو وہ چل پڑا۔ یہ دیکھ کر ببلو کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے مرمت شدہ ریڈیو اٹھایا، واپس بنٹی کے گھر پہنچا اور سیدھا اس کے دادا ابو کے کمرے میں چلا گیا۔ جب ببلو نے دادا ابو کو دکھایا کہ ریڈیو کام کرنے لگا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور اس کے عمدہ کام پر اسے شاباش دینے لگے۔ دادا ابو کی خوشی دیکھ کر ببلو کی خوشی اور بڑھ گئی۔ خوشی کا راز اب اس کے ہاتھ آ چکا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، خوشی کو میں باہر تلاش کرتا رہا جبکہ وہ میرے اندر موجود تھی۔ اس دن کے بعد سے جب بھی وہ بور ہوتا تو محلے والوں سے پوچھتا کہ ان کی کوئی چیز خراب تو نہیں۔ ان کی خراب چیز لے کر وہ اسے ٹھیک کر دیتا۔ سب خوش ہوتے اور اسے دعائیں دیتے۔ ببلو اب مستعد بن چکا تھا، یعنی وہ کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے آگے بڑھنے اور مناسب قدم اٹھانے کی صلاحیت پیدا کر چکا تھا۔ اسے اس حقیقت کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ جب چاہے خوش ہو سکتا ہے۔